رسول کے بھی قریب ہو، یعنی وہ اکیلا اولو الامر، چاہے تو رسول سے بھی ملا دے، چاہے تو اللہ سے بھی ملا دے۔ اب اولو الامر کون ہے، یہ سمجھنے کے لیے پہلے امر سمجھنا پڑے گا کہ امر کیا ہے۔ اس امر کو سمجھانے کے لیے اللہ نے سورہ یاسین میں سیکنڈ لاسٹ آیت میں فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اس کا امر یہ ہے جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے بس وہ کہتا ہے کن فیکون، وہ شے ہو جاتی ہے۔ یہ ہے امر، اور امر بھی اس کا ہے، اس میں لفظ اللہ نہیں ہے۔ انما امرہ، اس کا امر یہ ہے جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، یعنی امر سے پہلے ارادہ ہے۔ جب ارادہ کرتا ہے پھر کیا کہتا ہے، کون، پھر کیا ہوتا ہے، فیکون، جب وہ کہہ دیتا ہے پھر ہو جاتی ہے۔ کون سی شے، جو نہیں ہوتی، جو شے نہیں ہوتی وہ کن کہنے سے ہو جاتی ہے۔ کن کہنے سے پہلے وہ امر کرتا ہے، امر سے پہلے وہ ارادہ کرتا ہے۔ اب اولو الامر وہ ہوگا جو اس کا امر بھی ہوگا، ارادہ بھی ہوگا، اور اس کے پاس بھی اختیار بھی ہوگا کہ وہ کن کہے گا تو اس کی جگہ پر فیکون ہو بھی جائے گا۔ یہ اولو الامر کی نشانی ہے کہ جو شے نہیں ہوگی وہ ہو جائے گی۔ چلو ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں، زیادہ تو میرا خراب ہے، آپ کا تو ٹھیک ہے۔ ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں، اور یہ آیت بھی کمال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں سے کہہ رہے ہیں انی اخلق لکم طین کہایت الطیر، کہ میں تمہارے لیے ایک پرندہ خلق کروں گا۔ کون کہہ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، کہ میں انی اخلق لکم کہایت الطیر، کہ میں خلق کروں گا تمہارے لیے ہایت الطیر، یعنی پرندے کی شکل میں بناؤں گا۔ کون کہہ رہے ہیں، عیسیٰ۔ اور لفظ کیا استعمال کیا ہے، انی اخلق لکم، کہ میں خلق کروں گا۔ عیسیٰ اللہ نہیں ہے بلکہ روح اللہ ہے، عیسیٰ اللہ نہیں ہے بلکہ کلمۃ اللہ ہے۔ کلمۃ اللہ ہو کر، مریم کا بیٹا ہو کر وہ کہہ رہا ہے کہ میں خلق کروں گا۔ یہ قرآن میں آیت آج بھی موجود ہے۔ خلق کرنا کس کا کام ہے، اللہ کا، مگر عیسیٰ کہہ رہا ہے میں خلق کروں گا۔ اللہ نے آیت بنا دیا یہ اگر خلق کرنا صرف اللہ کا کام تھا تو پھر اللہ کہتا کہ عیسیٰ تو شرک کر رہا ہے، خلق کرنا تو میرا کام ہے، تو کیوں کہہ رہا ہے میں خلق کروں گا، اور وہ بھی پرندہ۔ اب خلق کیا پرندہ، جو بھی کوئی شے خلق کرتا ہے وہ اس شے کا خالق ہوتا ہے۔ صبح نماز کے بعد نکلتا ہوں اور یہاں آ کر 10 بجے رکتا ہوں، یہ ساری عزاداری ہے مولا حسین کی۔ اور آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، 5 گھنٹے کا سفر کر کے جاتا ہوں، پھر 5 گھنٹے کا کر کے آتا ہوں، صرف آپ کے لیے، ماشاءاللہ، تاکہ آپ کو کوئی پیغام مل جائے، کوئی شے مل جائے، شاید کسی کو ہدایت ہو جائے، شاید کوئی مقصد تک پہنچ جائے۔ عیسیٰ کرے میں خلق کروں گا تمہارے لیے پرندہ، اللہ نے آیت بنا دی۔ یہ نہیں کہا کہ شرک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو خلق کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی ہے جو خلق کر سکتا ہے، اور وہ عیسیٰ ہے۔ خلق کیا کر رہا ہے، پرندہ۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ جب خلق کر لوں گا پھر میں اس میں پھونک ماروں گا، فَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا، وہ اڑنے لگے گا۔ پھونک میں ماروں گا، خلق بھی میں کروں گا، آپ دیکھو گے پرندہ اڑنے لگے گا۔ اور پرندہ بنایا بھی، کون سا پرندہ بنایا، کون سا بنایا عیسیٰ نے پرندہ، پتہ ہے؟ نہیں پتہ تو پوچھ لو، چمگادڑ نہیں ہے،
یہ چمگادڑ کیا کہتے ہیں آپ؟ چمگادڑ ہی کہتے ہیں. یہی خلق کیا جو صرف رات کو باہر آتا ہے، دن میں باہر نہیں آتا. کیوں؟ اسے نظر نہیں آتا. اور خلق تو عیسیٰ نے کیا ہے، مگر اللہ نے اس میں ایک چیز رکھ دی ہے کہ میرے اور عیسیٰ کے خلق کرنے میں فرق ہو، کہ وہ دن میں نہیں دیکھ سکتا. جو دن میں نہ دیکھے وہ عیسیٰ خلق کرتا ہے، جو رات میں بھی دیکھے دن میں بھی دیکھے وہ اللہ خلق کرتا ہے. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. اس کی خلقت میں اور اپنی خلقت میں فرق رکھا کہ وہ رات کو دیکھتا ہے، دن میں نہیں دیکھتا. رات میں نظر ہی نہیں آتا، رات میں نظر آتا ہے، دن میں نظر ہی نہیں آتا. اب اگر کوئی چمگادڑ دن میں باہر نکلے، اب وقت تو نکلتی نہیں ہے، نہیں نکلتی. اور جب چمگادڑیں دن میں باہر نہ نکلی تو انہوں نے بیٹھ کے آپس میں مشورہ کیا رات کو کہ سورج ورج نہیں ہے، سورج نہیں ہے. تھوڑا سا بولے تاکہ میں بولوں. سورج نہیں ہے کیونکہ دیکھا جو نہیں ہے، باہر نکلی نہیں، دن کو نظر آتا نہیں. خود بیٹھ کر فیصلہ کر لیا کہ سورج نہیں ہے. اب چمگادڑ جو نے فیصلہ کر لیا کہ سورج نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. سورج تو ہے بڑا، ان کو نظر نہیں آتا. تو ان کو نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ سورج نہیں ہے. تو کچھ چمگادڑ مزاج اگر ملاؤں کو علی نظر نہیں آتا تو علی کا قصور نہیں ہے، ان چمگادڑوں کا قصور ہے کہ ان کو علی نظر نہیں آتا. بولا سلامت رکھے. ان کو علی نظر نہیں آ رہا، علی تو ہے تو اس کو نظر نہیں آتا. خلق کیا. اب سامنے یہودی تھے، یہودی نے کہا عیسیٰ تو اللہ والے کام کرے گا، خلق کرنا تو اللہ کا کام ہے. اب بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ تم جو دل کرتا ہے کہہ دیتے ہو، علی نے یہ کیا، علی نے وہ کیا، علی نے یہ کیا، علی نے وہ کیا. اور پھر تم محبت میں عقیدت میں کہہ دیتے ہو کہ آدم کا پتلا بھی علی نے بنایا، آدم کا پتلا بھی علی نے بنایا، یہ پرندہ عیسیٰ نے بنایا. آدم کا پتلا لوگ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ آدم کا پتلا علی نے بنایا، عیسیٰ نے خلق کیا پرندہ. یہودیوں نے کہا کہ یہ تو اللہ والے کام ہے. اب بھی کوئی اگر یہ کہے تو وہ چاہے لباس میں مسلمان ہو، مزاج میں یہودی ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے یہودیوں نے کہا عیسیٰ کیسے کرو گے؟ تو عیسیٰ نے کہا پریشان نہ ہو، میں خود سے نہیں کروں گا، بِإِذْنِ اللہ، اللہ نے مجھے اذن عطا کیا ہے کہ میں پرندہ خلق کر دیتا ہوں. یعنی خلق کروں گا تو اللہ کے اذن سے خلق کروں گا. اب جس کے پاس اذن ہو وہ پرندہ خلق کرتا ہے. اب امر والا کیسا ہوگا؟ یہ ہے اذن والا. جس کے پاس اذن ہے وہ پرندہ خلق کر رہا ہے. اور امر والا کون ہوگا اور کیسا ہوگا؟ اولو الامر کون ہوگا؟ یعنی جس کے پاس اللہ کا امر ہوگا. امیر کائنات مسجد کوفہ میں منبر پر تشریف فرما تھے، خطبے میں اپنی عظمت بتا رہے تھے. ایک بندہ کھڑا ہوا کہ یا علی آپ میں اور عیسیٰ میں کیا فرق ہے؟ یا علی آپ جو کہہ رہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یا علی آپ میں اور عیسیٰ میں کیا فرق ہے؟ کہا وہ اذن سے کرتا تھا، میں امر سے کرتا ہوں. فرق یہ ہے وہ اگر دو ہاتھ مارے تو پرندہ بنتا ہے، میں مٹی میں اگر دو ہاتھ ماروں تو آدم بنتا ہے. مولا ان ہاتھوں کو سنو. میں ہاتھ ماروں تو آدم بنتا ہے. یہ امر کا اور اذن کا فرق ہے. اب یہ امر جس کے پاس ہوگا وہی اولو الامر ہوگا، جس کے پاس یہ امر ہوگا. اور اللہ کہہ رہا ہے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولو الامر کی. قرآن ہے، سورہ نساء ہے، کتنی اطاعتیں ہو گئی.
اللہ کی, رسول کی اور اولو الامر کی. آپ کے پاس کوئی اولو الامر ہے تو لے آؤ, لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کا امر اس کے پاس ہو. اور امر کیا ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کون فیکون میں ہو جاتا ہے. کوئی لے آؤ ایسا جو کن کہے اور ہو جائے تو ہم اسے مان لیتے ہیں. اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر ہمارے پاس جو ہے وہ مان لو. جو امر رکھنے والا ہمارے پاس ہے وہی مان لو, وہ اولو الامر مان لو. اور امر والے کی بھی اطاعت ہے, رسول کی بھی اطاعت ہے, اللہ کی بھی اطاعت ہے. اس آیت کے تحت ہمارا کلمہ بھی ہے, اطیع اللہ ہے, اللہ کی اطاعت کرو تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. اطیع الرسول ہے, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تو ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ. اگر تمہارے پاس کوئی اولو الامر ہے تو تم محمد رسول اللہ کے بعد لے آؤ, ورنہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے محمد کے بعد ہم اس اولو الامر کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں علی ولی اللہ. اسی آیت کے تحت کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اولو الامر ہے. اللہ کی اطاعت لا الہ الا اللہ, محمد کی اطاعت محمد رسول اللہ, اولو الامر کی اطاعت کوئی اور لے آؤ بے شک پڑھ لو, جس کا مرضی نام پڑھ لو, مگر دھیان سے نام پڑھنا کہ وہ نام ایسا بھی ہو کہ جو اذان میں بھی لے لو, کلمے میں بھی لے لو, اقامت میں بھی لے لو, نماز میں بھی لے لو. کوئی مسئلہ نہ ہو, کوئی ایسا نام ہو, ورنہ کچھ نام تمہارے پاس ہے جو تم لیتے ہو مگر نماز میں نہیں لیتے. ویسے تو نام لیتے ہو مگر نماز میں نہیں لیتے. درود پڑھتے ہو نماز میں؟ پڑھتے ہیں, آپ بھی پڑھتے ہیں, وہ بھی پڑھتے ہیں, جو ہم سے الگ ہو کر پڑھتے ہیں. یہ ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے وہ بھی درود پڑھتا ہے, جو ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے وہ بھی درود پڑھتا ہے, مگر ان کے درود میں فرق ہے. جو عام روٹین میں درود پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وصحاب محمد آلہ وصحابہ, یہی درود ہے ہمارے بھائیوں کا. گھبرا کیوں ہے؟ یہی درود ہے. ڈرے کی وجہ پکڑ لیں گے بھی ہمارا کیوں پڑھا ہے. ہم بھی پڑھتے ہیں یہ والا, جنازے میں نہیں پڑھتے, ہم بھی پڑھتے ہیں, وہ بھی جنازے میں وہی پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں. پڑھتے سارا کچھ وہی ہے, مانتے نہیں ہیں ایک دوسرے کو, مانتے نہیں ہیں. نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کو مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. اللہ ایک ہے, ہمارے پاس بھی ایک ہے. آپ بھی اسی اللہ کو مانتے ہیں, ہم بھی اسی اللہ کو مانتے ہیں. آپ بھی اسی کے لیے نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی اسی کے لیے نماز پڑھتے ہیں. آپ بھی کعبے کو سجدہ کرتے ہیں, ہم بھی کعبے کو سجدہ کرتے ہیں. آپ بھی رسول کو رسول مانتے ہیں, ہم بھی رسول کو رسول مانتے ہیں. آپ بھی قرآن کو کتاب مانتے ہیں, ہم بھی قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں. اللہ بھی وہی, نبی بھی وہی, کعبہ بھی وہی, نماز بھی وہی, قرآن بھی وہی, پھر ہم کیوں الگ ہیں؟ جب اللہ بھی ایک ہے, قرآن بھی ایک ہے, نبی بھی ایک ہے, کعبہ بھی ایک ہے, قبلہ بھی ایک ہے, پھر ہم الگ الگ کیوں ہیں؟ کسی کے پاس کوئی جواب ہے؟ ہم الگ الگ کیوں ہیں؟ فرقوں میں کیوں بٹ گئے ہیں؟ فرقے الگ الگ کیوں ہو گئے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اللہ اور رسول کے بعد رسول کی آل کو نہیں مانا بلکہ مولوی کو مانا ہے. تو مولوی نے اپنی بنا کر ساری امت کو محمد اور آل محمد سے دور کر دیا ہے, اور جس نے دور کیا اسی نے فرقہ بنایا. اللہ کا کوئی فرقہ نہیں ہے, قرآن میں کوئی فرقہ نہیں ہے, بلکہ قرآن میں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ فرقوں میں مت بٹو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, فرقوں میں نہ بٹو, اکٹھے ہو جاؤ. یعنی اللہ کو فرقہ پسند نہیں ہے.
جو چپ بیٹھے پسند ہے؟ میں اتنی تھکن کے بعد، ایسی آواز کے بعد پھر بھی پڑھ رہا ہوں. آپ تو فریش بیٹھے، تھوڑا سا سمجھ آ رہا ہے تو بولیں. اللہ کے پاس کوئی فرقہ نہیں، اور اللہ کہہ رہے فرقوں میں نہ بٹو، رسی کو مضبوطی سے تھامو. کہا یا نہیں کہا؟ ہے، سب کو یاد ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فرقوں میں نہ بٹو، اللہ کی بولو رسی کو مضبوطی سے تھام لو. آپ نے تھاما ہے؟ کسی نے رسی دیکھی ہے؟ مجھے بھی پکڑوا دو. کوئی رسی دیکھی ہو تو مجھے بھی پکڑوا دو، میں بھی رسی تھام لوں تاکہ فرقوں میں نہ بڑھ جائیں. رسی کو مضبوطی سے تھام لے. کون بتائے گا رسول کے سوا آیت کا؟ کون بتائے گا؟ جب یہ آیت رسول اللہ نے پڑھی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم کئی دفعہ مسجد سے باہر نکلے ہیں کہ کوئی شاید رسی ہے جو اللہ نے آسمان سے لٹکائی ہوئی ہے، ہم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے، مگر ہمیں رسی نظر نہیں آئی. یا رسول اللہ یہ رسی کیا ہے جو مضبوطی سے پکڑ لے؟ رسول اللہ نے دائیں جانب دیکھا، علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا میرے صحابیوں، وہ اللہ کی لکڑی رسی جو ہے وہ لٹکی ہوئی نہیں، بلکہ اللہ کی رسی علی ابن ابی طالب ہے. اللہ کی رسی کا نام علی ہے. اللہ کی رسی کا نام علی ابن ابی طالب، یعنی علی کو پکڑ لو، تھام لو، مان لو، فرقوں میں نہ بیٹھو. اب جس نے مان لیا وہ فرقہ نہیں ہے. آپ دعا کریں گے تو کلا ٹھیک ہو جائے گا. جس نے مان لیا علی کو، یعنی اس رسی کو پکڑ لیا، وہ فرقہ نہیں. اب جو اس رسی سے دور ہوگا، الگ ہوگا، فرقہ وہ ہوگا. اس نے رسی کو چھوڑا، فرقہ وہی ہوگا. جو رسی کو پکڑے ہوئے ہیں وہ فرقہ نہیں ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا، یہ بھی حدیث طرفین کی کتابوں میں ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. موسیٰ کی امت کے 72 فرقے تھے، میری امت کے رسول نے فرمایا 73. کتنے؟ تھوڑا سا بولیں، کتنے؟ 73. یہ حدیث ہے رسول کی اور ہر طرف لکھی ہوئی ہے. اور رسول نے پھر کیا فرمایا کہ ان 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. رسول کہہ رہے ہیں جس نے جنت کا مصداق بنانا ہے، جو رحمت للعالمین ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ 73 ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. اب یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ وہ 72 فرقے ہیں تو امت رسول کے. پھر کون سی ایسی بات ہے کہ ایک ہی امت ہو کر 73 میں بٹ کر 72 جہنم میں جا رہے ہیں، ایک جنت میں جا رہا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ رسول نے امت نہ کہا ان کو بھی امت ہے. جو جہنم جا رہے ہیں وہ بھی امت. نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، حج وہ بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ وہ بھی دیتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، یہ بھی رکھتے ہیں. کیونکہ امت میں جو بھی امت میں ہے اس نے یہ کرنا ہے امت میں. وہ سب کچھ کر کے جہنم جا رہے ہیں، اور یہ ایک فرقہ کچھ کر کے تھوڑا تھوڑا مگر جنت میں جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ نمازیں ان کے پاس، روزے ان کے پاس، وہ 72 جو جہنم میں جا رہے ہیں. تو رسول کا یہ کہنا کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، اس بات کی دلیل ہے جو ایک فرقے کے پاس ہے وہ 72 کے پاس نہیں، اور جو ایک کے پاس ہے وہ رسی ہے، اور اس رسی کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. مولا ان ہاتھوں کو سلامت، وہ علی ابن ابی طالب ہے. وہ ایک ہی رسی ہے جو ایک کے پاس ہے. منو ان رسول کی اطاعت کے بعد اگر اولو الامر کی اطاعت کرتے تو پھر فرقوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور پھر جب اولو الامر کی اطاعت کر لیتے
میں کوئی نئی بات کہنا چاہتا ہوں. اولو الامر کی اطاعت کر لیتے تو پھر اطاعت کا معیار کیا ہوتا ہے؟ معیار کیا ہوتا؟ ایک معیار آپ کو دکھاتا ہوں. جناب سلیمان مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. سلیمان محمدی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر کہا سلیمان آج کا روزہ میں نے آپ کے پاس افطار کرنا ہے. اطاعت کو سمجھنا کہ اولو الامر کی اطاعت اگر کر لی جاتی تو معیار کیا ہوتا. سلیمان آج کا روزہ میں نے تیرے پاس افطار کرنا ہے. اور سلیمان تجھ سے رسول اللہ بہت محبت کرتے ہیں, افطاری میں کوئی اچھی چیز بنانا. اب بھی لوگ کہتے ہیں دوستی ہو تو کہا جاتا ہے افطاری میں کوئی اچھی چیز بنانا. سلیمان نے کہا ٹھیک ہے. یہ بات تھی فجر کی نماز کے بعد کی. ادھر مغرب کی اذان ہوئی, بندہ آ گیا. سلیمان پھر مسجد میں تھے, گھر بنایا ہی نہیں تھا, رہتے ہی مسجد میں تھے. گھر بنایا ہی نہیں تھا, رہتے ہی مسجد میں تھے. اور کسی نے سلیمان سے پوچھا کہ اتنی عمر ہو گئی آپ کی 350 سال کے قریب ہو گئے ہیں, مگر 350 سال میں گھر نہیں بنایا. یہ سلیمان اصحاب صفا میں سے ہے. اللہ نے ان کے لیے رسول سے کہہ کر ایک کمرہ بنوایا تھا مسجد نبوی کے باہر. اسے چبوترا بھی کہتے ہیں. یہ اصحاب صفا وہاں رہتے تھے, صفا کے یعنی وہ چبوتر کے اصحاب, اصحاب صفا. اصحاب رسول بھی ہیں, اصحاب صفا بھی ہیں, یعنی چبوترے کے بھی ساتھی ہیں. وہاں رہتے تھے. سلیمان سے کسی نے پوچھا کہ ہر وقت یہی رہتے ہو یا مسجد میں رہتے ہو؟ گھر نہیں بنایا, گھر نہیں بنایا. انہوں نے کہا ایک بات ہے, اس نے مجھے گھر بنانے نہیں دیا. ایک وجہ ہے, اس نے مجھے گھر بنانے نہیں دیا. میری چاہے آواز جیسی ہے میں کمی نہیں کروں گا, آپ کا اپنا مزاج ہے جیسے سن لینا. مجھے ایک بات نے گھر بنانے نہیں دیا. ایک نبی بھی گزرے ہیں, ان سے اسرائیل نے پوچھا تھا کہ سرکار آپ نے گھر نہیں بنایا. کون سے نبی ہے؟ نوح علیہ السلام. جب اسرائیل آئے روح قبض کرنے کے لیے تو ایک خیمے کے باہر سوئے ہوئے تھے. آدھے دھوپ پر تھے, آدھے سائے میں تھے. یعنی یہ پاؤں والا حصہ تھا یہ دھوپ پر تھا, جسم کے اوپر والا تھا سائے میں تھا. اسرائیل نے آ کر سلام کیا, سلام کا جواب دیا. نوح نے پوچھا خیریت سے آئے ہو؟ کہا سرکار آپ کا وقت آ گیا ہے روح قبض کرنے کے لیے, روح قبض کرنے کے لیے. نوح علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے. کہا روح قبض کرنے ہو؟ کہا سرکار اللہ کا حکم ہے روح قبض کرنی ہے. کہا ٹھیک ہے, اگر اللہ کا حکم ہے تو روح قبض کر لو. اللہ کا حکم ہے تو روح قبض کر لو. اسرائیل نے کہا یا نبی اللہ روح تو قبض کرتا ہوں مگر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. اتنا عرصہ ہو گیا, 900 سال گزر گئے ہیں, آپ نے اتنا عرصہ گزار دیا, تبلیغ کے بعد کشتی کے بعد 900 سال گزار دیے, مگر آپ نے اپنا گھر نہیں بنایا. تو نبی نے فرمایا اسرائیل مجھے تیرے انتظار نے گھر نہیں بنانے دیا, تیرے انتظار نے مجھے گھر نہیں بنانے دیا. یعنی اسرائیل کے انتظار میں نوح علیہ السلام نے گھر نہیں بنایا. اور سلیمان سے پوچھا کہ 350 سال ہو گئے آپ نے گھر نہیں بنایا. کہا مجھے فرصت ملے تو گھر بناؤ. دن گزر جاتا ہے زہرا کی دہلیز پر, رات گزر جاتی ہے علی کی زیارت میں. دن میں زہرا کی دہلیز پر رہتا ہوں, رات میں علی کے ساتھ رہتا ہوں. علی بھی مسجد میں, میں بھی مسجد میں. علی سے فرصت ملتی, علی کی زیارت سے فرصت ملتی تو گھر بناتا. یہ فرق ہے نوح اور سلیمان میں, یہ فرق ہے نوح اور سلیمان محمدی میں. اسے اسرائیل کا انتظار تھا اور سلیمان کو علی کا انتظار تھا کہ کب علی گھر سے باہر آئے, میں وہ چہرہ دیکھوں جس چہرے کا دیکھنا عبادت ہے. یہ فرق ہے.
رسول اللہ نے سلیمان کی اس محبت کو دیکھ کر فرمایا تھا السلیمان منا اہل البیت، سلیمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ السلیمان جسے یاد ہے وہ تو بولے السلیمان منا اہل البیت، سلیمان ہم اہل بیت میں سے۔ حسین کے لیے کہا الحسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سلیمان کے لیے کہا السلیمان منا اہل البیت، سلیمان ہم میں سے ہے۔ تو کیا عظمت ہوگی سلیمان کی کہ رسول نے کہا حسین مجھ سے ہے، سلیمان ہم میں سے ہے، یعنی حسین صرف رسول سے ہے، سلیمان پنجتر پاک میں سے ہے۔ وہ جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ ہم میں سے ہے، مجھ میں سے نہیں، مجھ میں سے حسین ہے، ہم میں سے سلیمان ہے۔ اب ہر قسم کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سلیمان کو اتنی عزت دے دی ہے، اتنا سر پہ چڑھا دیا ہے، اب وہ ہمیں منہ ہی نہیں لگاتا، پہلے بھی نہیں لگاتا تھا کیونکہ منہ لگانے کے لائق بھی نہیں تھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے، کچھ ہوتے ہیں جن کو بندہ منہ لگاتا ہے، کچھ ہوتے ہیں جن کو نہیں لگاتا۔ اب جن کو نہیں لگاتے تھے انہوں نے چل کے کہا آپ نے جب سے سلیمان کو کہا ہے یہ منا اہل البیت ہے، یہ ہمیں منہ نہیں لگاتا، چلے وہ نہ لگائے، لیکن آپ تو بتائیں آپ نے کیوں کہا ہے؟ رسول سے کہا آپ بتائیں آپ نے کیوں کہا ہے؟ میں پورے دن اور رات میں 3 گھنٹے سوتا ہوں مگر ڈیوٹی پوری لیتا ہوں، آپ بتائیں آپ نے کیوں کہا ہے سلیمان ہم میں سے؟ رسول نے فرمایا ابھی چلے جاؤ، صبح آنا، صبح آنا، فجر کی نماز میں بتاؤں گا کہ میں نے کیوں کہا ہے کہ سلیمان ہم میں سے ہے، صبح بتاؤں گا۔ منہ بنا کر چلے گئے، صبح کے انتظار میں ساری رات جاگتے رہے کہ سلیمان کو ہم میں سے کیوں کہا۔ صبح ہو گئی، فجر کی نماز رسول اللہ نے پڑھائی، پڑھانے کے بعد رسول اللہ مسافے کے لیے اٹھے۔ یہ سلیمان بھی صحابی ہے، اس کا ذکر صرف ہم نے نہیں کرنا، رسول کے صحابی صرف 3 نہیں ہیں۔ آپ پتہ نہیں بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے، صرف 3 صحابی ہیں۔ رسول نے تو فرمایا صحابہ کا نجوم، کہ میرے صحابی تو ستاروں کی مانند ہیں، ستارے گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے، تو صحابی بھی گنتی میں نہیں آتے، پھر کبھی ان کا بھی تو ذکر کریں۔ یہ جو ستاروں کی مانند ہے، کوئی اور نام بھی یاد ہے کیا؟ سلیمان صحابی نہیں، ابو ذر صحابی نہیں، مقداد صحابی نہیں، عمار صحابی نہیں، حذیفہ صحابی نہیں ہے یا نہیں ہے؟ عبداللہ ابن عباس صحابی نہیں، جابر ابن عبداللہ صحابی نہیں؟ کبھی کہیں لکھا ہے نام کسی محراب میں؟ کبھی مسجد میں لکھا ہوا کسی صحابی کا نام؟ بھئی ہم تو ذکر کرتے ہیں تو ساروں کا کرتے ہیں، اور یہ بھی نصیب کی بات ہے، کچھ آپ کے حصے میں آئے، کچھ ہمارے حصے میں آئے، کچھ کو ہم نے مانا، کچھ کو آپ نے مانا ہم نے بھی ہے ان کو جن کو آپ نے مانا، مگر ماننے کا معیار الگ الگ ہے۔ جس کو رسول نے جیسا منوایا ہم نے اس کو ویسا مانا، جسے کہا ہم میں سے ہے اسے ہم نے مانا، جس کو کہا تم میں سے ہے اسے تم نے مانا، جسے کہا ہم میں سے ہے اسے ہم نے مانا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جسے کہا تم میں سے ہے تم نے مانا، اب تم مرضی ہے تمہاری، رسول کے ہم والے کو مانو یا غم والے کو مانو۔ میں نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا ہے، یا ہم والے کو مانو یا غم والے کو مانو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ مانتے غم والوں کو ہے پھر غم ہی نہیں مناتے، مانتے ہی غم والوں کو ہے، جس کو رسول کہہ رہے تھے کہ مغموم نہ ہو،
مغموم نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، یہ غار کا وقت تھوڑا وقت ہے، ختم ہو جائے گا۔ وہ غمگین ہوئے تو کہا، تو غم ان میں بھی پایا جاتا ہے جن کو آپ مانتے ہیں، بس فرق یہی ہے کہ آپ بس مانتے ہیں، مگر جو وہ مانتے ہیں وہ آپ نہیں مانتے۔ اگر وہ کسی وجہ سے غمگین ہو تو جائز ہے اور قرآن میں بھی ہے، اور اگر ہم حسین کی وجہ سے غمگین ہو تو پھر بدعت بھی ہے۔ ہم دونوں نے بھی منایا، غم ہم بھی منا رہے ہیں، انہیں غم اور تھا، یہ غم اور ہے، اس غم جیسا کوئی غم نہیں ہے۔ وہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی، ہم ان کو بھی صحابی مانتے ہیں جو رسول کے پاس ہے، ان کو بھی صحابی مانتے ہیں۔ آپ بھی ذرا ان کا ذکر کر کے دیکھیں۔ سلیمان ہم میں سے ہے، سارے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ وہ بتائیں کیا وجہ ہے کہ سلیمان کو کہا ہم میں سے ہے؟ رسول نے فرمایا کہاں ہے سلیمان؟ اب ساروں نے صفوں میں دیکھا، کہیں سلیمان نظر، کہا یا رسول اللہ ابھی نماز میں تو تھے، نماز تو آپ کے پیچھے پڑی ہے مگر اب نظر نہیں آ رہی۔ رسول نے کہا آؤ سلیمان کو ڈھونڈتے ہیں، جو بیدار بیٹھے ہیں، یہ صحابی ہیں، آؤ سلیمان کو ڈھونڈتے ہیں۔ سارے نمازیوں کو لے کر رسول چل پڑے۔ اب وہ رسول ہی نہیں ہوتا جو علم غیب نہ رکھتا ہو۔ یہ ڈھونڈنے کا لفظ ان کے لیے کہا تھا جنہیں ابھی تک سلیمان ملا نہیں تھا، خود ڈھونڈنا نہیں تھا، خود جانتے تھے کہ سلیمان کہاں ہے۔ ان سب کو لے کر وہاں آئے جہاں سلیمان تھے۔ کیفیت کیا تھی؟ دونوں زانوں زمین پر تھے اور ریش مقدس کسی دروازے پر رکھی ہوئی تھی اور دائیں بائیں پھیرے جا رہے تھے، دائیں بائیں ریش مقدس کو پھیرے جا رہے تھے۔ رسول نے پیچھے کھڑے ہو کر آواز دی سلیمان۔ سلیمان نے سر اٹھایا، جب سر اٹھایا تو ریش مقدس میں ایسے مٹی اور ریت ملی ہوئی چمکی جیسے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں۔ جب سلیمان پلٹ گئے تو تب رسول نے کہا او میرے صحابیوں اب سمجھ آئی سلیمان ہم میں سے کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کیوں ہم میں سے؟ فرمایا تم صرف نماز پڑھتے ہو، سلیمان نماز پڑھ کے زہرا کی دہلیز کو صاف کرتا ہے۔ تم صرف نماز پڑھتے ہو، سلیمان نماز قبول کرواتا ہے۔ اور پھر پوچھا پلٹ کر سلیمان یہ کیا کرتے ہو؟ سلیمان رسول نے جان کے پوچھا تاکہ جن کو نہیں پتا انہیں پتا چل جائے۔ سلیمان اب آپ بھی سمجھنا کہ اگر ہم میں سے ہونا ہو تو ایمان کتنا ہو، معرفت کتنی ہو۔ سلیمان یہ کیا کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صبح نماز پڑھنے کے بعد یہاں آتا ہوں اور اس دہلیز پر آ کر ریش مقدس سے صفائی کرتا ہوں۔ یہ لفظ صفائی سمجھانے کے لیے ہے، یعنی داڑھی اپنی یہاں مس کرتا ہوں، اس دہلیز سے مس کرتا ہوں۔ سلیمان کیوں؟ کہا یا رسول اللہ میں جانتا ہوں نماز پر جانے سے پہلے آپ اپنی بیٹی سے ملنے آتے ہیں۔ جو بیدار بیٹھے ہیں جن کا دھیان آواز پہ نہیں ہے، مولا سلامت رکھے، کہ میں جانتا ہوں نماز پر جانے سے پہلے آپ بیٹی کی دہلیز پر آتے ہیں اور آ کر پڑھتے ہیں آیت انما۔ جب انما کی آیت پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا استقبال کرنے کے لیے آپ کی بیٹی گھر سے نکل کر دہلیز تک آتی ہے۔ میں جیسے ہی نماز ختم کرتا ہوں پہلے آ کر سیدہ کے قدموں پر اپنی ریش پھیرتا ہوں کہ نمازی نکلنے سے پہلے وہ جگہ صاف ہو جائے، کوئی نجس نگاہ بھی زہرا کا قدم نہ دیکھتا رہے۔ مولا یہاں کو سلامت رکھے، مولا آپ کو آواز، مولا سلامت رکھے۔ یہ معیار معرفت ہے، یہ سلیمان کا معیار معرفت ہے کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں مولا سلامت رکھے۔ اب سمجھے کہ سلیمان کتنا باریک بین تھا اور
کتنا متوجہ رہتا تھا، اتنا متوجہ رہتا تھا کہ سلیمان یہ جان چکا تھا کہ مشیت الہی ہے کہ زہرا کے قدم پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ سلیمان جان چکا تھا کہ مشیت الہی یہ ہے کہ زہرا کے قدم پر کسی کی نگاہ نہ پڑے، کیونکہ سلیمان مبالغہ میں دیکھ چکا تھا کہ جہاں زہرا قدم رکھ کر اٹھاتی تھی وہی علی قدم رکھ دیتے تھے، جہاں زہرا کا قدم آتا تھا۔ ورنہ شریعت میں حکم ہے کہ شوہر آگے چلے، بیوی پیچھے چلے، یہ حکم شریعت ہے، اور جس نے شریعت بتائی ہے یہ وہ گھر ہے، یہ وہ گھر ہے۔ مگر مباہلہ میں طریقہ ہی اور ہے۔ آگے آگے حسین، آپ پہنچے ہی نہیں ہیں، آگے آگے حسین، پھر حسین بھی ان سے آگے حسن، پھر رسول اللہ کے پیچھے سیدہ، اور سیدہ کے پیچھے علی، اور علی کے پیچھے حق۔ آپ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے جو پہنچ گئے ہیں۔ رسول نے فرمایا نا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اب جو ساتھ ہوتا ہے اور وہ بھی علی کے، اس کی جرت نہیں وہ آگے چلے، بلکہ علی حق کا بھی امام ہے، علی آگے چلتا ہے حق پیچھے، علی حق کا امام ہے۔ امام کا مطلب ہی یہی ہے آگے چلنے والا۔ علی حق سے بھی آگے چلتا ہے اور زہرا علی سے بھی آگے۔ آپ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں اور میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، زہرا علی سے بھی آگے، زہرا علی سے آگے، اور ہر جگہ آگے، ہر جگہ آگے، ہر جگہ آگے۔ اتنی جگہ ہے میں گنواؤں تو رات گزر رہے ہیں، ہر جگہ آگے۔ اور اللہ نے علی کے آگے خود رکھا، خود رکھا، یہاں تک کہ جب گھر پہ حملہ ہوا تب بھی زہرا آگے، تب بھی زہرا آگے۔ اور یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ سلیمان نے مباہلے میں دیکھا، مباہلے میں سلیمان نے دیکھا تھا، جس دن سے دیکھا تھا تب سے آ کر ریش مقدس سے نشان مٹاتا تھا۔ اور ایک نئی بات بھی بتا دوں کہ جب مباہلے کا اعلان ہوا تھا سارا مدینہ تیار تھا کہ آپ جائیں گے، بڑے بڑے لوگ تیار تھے کہ مباہلے میں جانا ہے، عیسائیوں سے جنگ ہے۔ اور جب صبح کا وقت ہوا تو سارے اکٹھے ہو کر آ گئے۔ بیدار بیٹھے ہیں تو کچھ کہہ دو، بات نہیں ہے مگر کتاب کی بات۔ سارے اکٹھے ہو کے مباہلہ والے دن دروازہ رسول پہ آ گئے، کپڑے پہنے ہوئے صاف ستھرے، دو چار تھے جن کے کپڑوں کلف بھی لگا ہوا تھا، گردن کو بھی لگا ہوا تھا۔ دروازے پر آئے، رسول اللہ باہر آئے، دیکھا، کہہ رہے کدھر تیاری ہے؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کدھر تیاری ہے؟ کہ یا رسول اللہ کل آپ نے اعلان نہیں کیا نا عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہے، ادھر تیاری ہے۔ اور میں تم نے اعلان پورا نہیں سنا تھا، اللہ نے کہا سچ ہونے جا رہا ہے۔ جو بیدار بیٹھے ہیں بات ان سے کر رہا ہوں، اور جو بات لکھی ہوئی ہے وہی کر رہا ہوں۔ کہ تم نے پورا اعلان نہیں کیا، سنا تھا اللہ نے کہا تھا کہ اعلان کرو، اور میں نے کل کیا بھی تھا کہ فُلْقُلْ تَعْلُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی نساء لاؤ، ہم اپنی نساء لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا ایسے نہیں آنا، وہاں آ کر حالت امتحان میں آ کر جھوٹوں پر کرنی ہے لعنت۔ اب جائے گا وہ جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو، جائے گا وہی، کیونکہ وہاں کرنی ہے لعنت، اور لعنت کرنی ہے جھوٹوں پر۔ اب رسول نے فرمایا اللہ کہہ رہا ہے جس نے زندگی میں کبھی
جھوٹ نہ بولا ہو. دو دو قدم سارے پیچھے ہٹ گئے, صرف سلیمان کھڑا رہا. میں ایسے ہی اتنی تمہید باندھ کے لایا, آپ وہاں پہنچے نہیں ہیں جس کے لیے میں نے تمہید والی, سارے پیچھے ہٹ گئے, صرف سلیمان کھڑا رہا. اور رسول نے بھی سلیمان سے پوچھا نہیں کہ تو نے کبھی جھوٹ بولا ہے یا نہیں, فوراً کہا سلیمان کسی نے نہیں جانا مگر اللہ نے مجھے وحی کی ہے کہ محمد زہرا کو میدان میں لے جانے سے پہلے سلیمان کو کہے کہ وہاں جا کر صفائی بھی کرے, شامیانہ بھی لگائے. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے, ہم معرفت میں بیٹھے ہیں, مولا آپ کو المولا سلامت رکھے. یا علیہ مولا صحت کاملہ عطا فرمائے. یا علیہ مولا آپ کو سلامت رکھے, صحت کاملہ عطا فرمائے. کسی نے نہیں جانا, پوری ذمہ داری سے کہہ رہا, پتہ نہیں آپ کیا سنتے رہے, کوئی نہیں گیا. جملہ ایک اور ہے اگر آپ لطف لے سکیں, کوئی نہیں گیا کیونکہ کہا تھا کہ انفسنا و انفسکم, تم اپنے جیسے لاؤ, ہم اپنے جیسے لاتے ہیں. اس وقت مدینے میں سب کو روک دیا گیا, صرف اس کو کہا کہ چل کے تو شامیانہ لگا, جس کو کہہ چکے تھے کہ سلیمانو منا علی البیت, یہ ان جیسا تھا وہ اس جیسے تھے, یہ تھا انفسنا و انفسکم, تم اپنے جیسے لاؤ. اب کہہ جو چکے تھے کہ منا علی البیت, ہم میں سے ہے, اور آیت میں کہہ چکے تھے اپنے جیسے لاؤ, اور پوری ذمہ داری سے کہو. سلیمان پنجتن پاک سے بھی پہلے پہنچ کر میدان مبالا میں وہ جگہ صاف کی جہاں سیدہ نے بیٹھا. سلیمان ایسے سلیمان نہیں بنا, سیدہ نے جہاں بیٹھا وہ جگہ صاف کی, اور اس جگہ کو معیار سیدہ کے مطابق سلیمان نے صاف کیا. جبریل بھی ساتھ تھا, میکائیل بھی ساتھ تھا, اسرافیل بھی ساتھ تھا, چوتھا سلیمان تھا. جگہ تیار کی, شامیانہ لگایا, میدان تھا, سخت دھوپ تھی, اللہ کے پردے کا پردہ بنانا تھا. جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کا دھیان آواز پر نہیں لفظوں پر ہے کہ اللہ کے پردے کا پردہ بنانا تھا, تو کتنی بڑی عظمت ہے سلیمان کی جو زہرا اللہ کا پردہ ہے. اگر اس کا بھی پردہ بنانا ہو تو اللہ غیرے کو نہیں سلیمان کو بھیجتا ہے. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے, سلیمان کو بھیجتا ہے کہ جا پردہ بنا. اور سلیمان جب سارا انتظام ہو جائے تو تم نے آ کر مجھے بتانا ہے, اور صرف بتانا نہیں, ہمیں لے کر جانا ہے. کون سمجھے گا, ہمیں لے کر جانا ہے. واحد سلیمان تھے جو مباہلے میں پنجتن پاک کے ساتھ تھے, لیکن جب مباہلہ شروع ہوا تو رسول اللہ نے کہا سلیمان 5 قدم گن کے ہم سے دور ہو جاؤ. جو بیدار بیٹھے ہیں میں بات ان سے کرا, 5 قدم گن کے ہم سے دور ہو جاؤ. 5 قدم گن کے. اب کون حجاب کو سمجھے گا, کون حجاب کو سمجھے گا. 5 قدم گن کے ہم سے دور ہو جاؤ. سلیمان نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا بھی میں نے کرنی ہے دعا, میں نے کرنی ہے دعا. آمین کہنا ہے ہم 5 نے. اللہ چاہتا ہے کہ تیری سماعت کو کم کر دے تاکہ سلیمان تو سلیمان رہ جائے, علی نہ بننے پائے. کہ مولا کیوں؟ کہ جب میں دعا کروں گا زہرا آمین کہے گی, زہرا کی آواز صرف علی سن سکتا ہے اور کوئی نہیں سنے گا. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے.
اذن اللہ ہونا ضروری ہے کہ صرف علی سن سکتا ہے، علی کے کانوں میں۔ اور آپ کو اگر یاد ہے، میں نے کبھی کہا کبھی بھی کسی بیوی نے اپنے لہجے میں خطبہ نہیں دیا، کبھی بھی اس گھر کی کسی بیوی نے اپنے لہجے میں خطبہ نہیں دیا۔ شام والی بیوی نے علی کے لہجے میں دیا، مدینے والی بیوی نے محمد کے لہجے میں دیا۔ بی بی سیدہ کے لیے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ پوری کائنات میں میں نے محمد کے مشابہ جو چلنے میں اور بولنے میں سب سے زیادہ کوئی ہو اگر میں نے دیکھا ہے تو وہ فقط فاطمہ زہرا ہے، کہ جب بولتی ہے تو لہجہ رسول والا، آواز رسول والی، نطق رسول والا۔ اور بی بی نے جو خطبہ دیا وہ بھی لہجہ رسول میں دیا، رسول بن کے دیا، رسول بن کے دیا۔ یہ ہے مقام سلیمان۔ کیوں یہ مقام ہے؟ کیونکہ سلیمان نے اولو الامر کو پہچان کر اس کی اطاعت کی۔ جو میری بات ہے وہ وہیں پر ہے کہ اولو الامر کو پہچان کر سلیمان نے اطاعت کی۔ اچھی چیز بنانا، بات یاد ہے یا نہیں؟ افطاری میں اچھی چیز بنانا، میں اچھی چیز کھاؤں گا۔ سلیمان نے کہا آ جانا، جو بھی کھانا ہے کھلاؤں گا۔ سلیمان میں نے تو تجھے ہمیشہ نمک سے روٹی کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ جملہ سننا، میں نے تو ہمیشہ سلیمان تجھے نمک سے روٹی کھاتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی اچھی چیز بنانا تو خود تو نمک سے کھاتا رہتا ہے۔ سلیمان مسکرائے کہ میں نے جیسا ان کو کھاتے دیکھا ہے، جو اطاعت کو سمجھتا ہے، جیسا میں نے علی کو کھاتے دیکھا ہے، میں سلیمان بھی ویسا کھاتا ہوں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کسی بھی کام میں علی سے آگے نہ بڑھ جاؤں، ہمیشہ علی کی اطاعت میں رہوں، ہمیشہ علی کی اطاعت میں رہوں۔ اچھا سلیمان کوئی اچھی چیز بنانا۔ شام کا وقت ہو گیا، وہ آ گیا افطاری کے لیے، دوست آ گیا۔ ہاں جی سلیمان، وہیں بیٹھے مسجد میں۔ سلیمان افطاری، یہاں تو کوئی کھجور بھی نظر نہیں آ رہی، تسی بھی این چپ کر گئے کہ میں کرانی ہے تاڑی افطاری، یہاں تو کوئی کھجور بھی نہیں ہے افطاری۔ تو نے نہیں کہا تھا کوئی اچھی چیز کھلانا؟ تو نے نہیں کہا تھا؟ کہا ہاں، میں نے ایک جملے کے لیے اتنی محنت کی ہے، پوری توجہ کر لینا، آپ کے ہاتھ بھی وہیں جا لگیں گے جہاں سلیمان کے روز لگتے تھے۔ کہا تو نے نہیں کہا تھا کوئی اچھی چیز کھلانا؟ کہا ہاں میں نے کہا۔ آپ چلیں، آپ چلیں، ہمارا اچھا دوست آتا ہے تو ہم لے کر ہوٹل پہ جاتے ہیں، کسی اچھے ہوٹل پر جاتے ہیں، اچھے ریسٹورنٹ پر جاتے ہیں۔ سلیمان لے کر باہر آئے، مدینے سے باہر آ گئے، ہوٹل تو تھا نہیں، جنگل میں لے آئے۔ شیر نہیں آ رہا آپ، جنگل میں لے آئے۔ جنگل میں لے آ کر سلیمان کھڑے ہو گئے، وہ دوست سلیمان افطاری کروانی ہے، سلیمان افطاری کروانی ہے، یہ تو جنگل میں کیوں لے آیا؟ کہ میں چاہتا ہوں تجھے کسی خاص چیز کی افطاری کرا، کہ تجھے بھی یاد رہ جائے، مدینے والوں کو بھی یاد رہ جائے۔ ابھی یہ بات کر رہے تھے یا جنگل میں سامنے سے ایک ہرن گزرا، ہرن گزرا۔ سلیمان نے آواز کی، اے ہرن، تجھے سلیمان بلا رہا ہے۔ پتہ نہیں آپ بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے، سلیمان کہہ رہا ہے، اتنا مقام بتایا ہے سلیمان کا، ابھی بھی نہیں سمجھے۔ اے ہرن، تجھے سلیمان بلا رہا ہے۔ ہرن تھا، سلیمان نے بلایا، مڑ کے واپس آ گئے۔ سلیمان تو ٹھیک تھے، دوست کی طبیعت خراب، حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہوا۔ سلیمان نے بلایا اور وہ آ بھی گیا۔ اب اس نے کہا سلیمان کو آزماتا ہوں۔ سلیمان نے کہا افطاری کے لیے کافی ہے، تو نے کہا تھا کوئی خاص چیز ہو، یہ تو زمین پر رہتا ہے، کوئی اڑنے والی شے کھلا دے، آج زمینی افطاری کرائے گا۔
اگر خاص ہی کرنی ہے تو کوئی آسمانی بھی ہو، کوئی آسمانی بھی ہو۔ سلیمان مسکرائے، آسمان کی طرف دیکھا تو ایک تتر اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ سلیمان نے آواز دی، او تتر، تجھے علی کا غلام کہہ رہا ہے، زمین پہ آ، میں نے دوست کا روزہ کھولا ہے۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو پہنچ گئے ہیں، میں نے دوست کا روزہ کھلوانا ہے، زمین پر آ۔ تتر اڑتے ہوئے آ کر بیٹھ گئے۔ اب اس نے سمجھا تھا کہ ہرن تو بلا نہیں ہے کیونکہ زمین پہ رہتی ہے، اب سلیمان کا اختیار آسمان پہ تو نہیں ہوگا۔ جو بیدار بیٹھے ہیں اور آپ حیران بیٹھے ہیں، اللہ نے یہ کروانے سے پہلے قرآن میں ذکر کر دیا تھا کہ موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ اسی نہیں پکا سکتے، سانو پکا پکایا ملے تے پھر تبلیغ تے چلیں گے، اسی خود نہیں پکا سکتے۔ تو اللہ نے آسمان سے، سورہ مائدہ ہے، اللہ نے آسمان سے من و سلوہ اتارا، من و سلوہ اور کچھ نہیں تھا، یہی تتر بٹیر تھے۔ یہ موسیٰ کی دعا سے نازل ہوئے، جو موسیٰ کی دعا سے آسمان سے نازل ہو، وہ تتر بٹیر دعا سے آئے تھے، یہ سلیمان کے اشارے سے آئے۔ وہ موسیٰ کا اختیار تھا کہ دعا کر کے منگوایا ہے، یہ سلیمان کا اختیار ہے، اشارہ کر کے بلایا۔ آ گئے، دونوں کا انتظام ہو گیا، بنا دیا، اسے دسترخوان پہ بٹھا دیا۔ اب وہ حیران، سلیمان کا روزہ افطار کر ٹائم جا رہا ہے، مقرونہ ہو جائے، اب پریشان تو نہیں ہے۔ سلیمان نے کہا افطار کر، اس نے کہا افطار تو کرتا ہوں، جس جملے کے لیے محنت کی ہے میں نے، آواز نہ دیکھنا، افطار تو کرتا ہوں لیکن میری حیرانگی تو دور کر، میری حیرانگی۔ سلیمان نے کہا علم غیب رکھتے تھے، سلیمان علم غیب رکھتے تھے۔ سلیمان نے کہا صبر کر، ایک ہی دفعہ تیری حیرانگی ختم کروں گا، تو پہلے یہ ختم کر، پہلے تو یہ ختم کر، پھر ایک ہی دفعہ تیری حیرانگی ختم کروں گا، بار بار کیا بتاؤں۔ اس نے کھانا شروع کر دیا، کھا رہا ہے گوشت، ہرن کبھی، تتر کبھی، ہڈیاں رکھ رہا ہے، کھا رہا ہے، ہڈیاں رکھ رہا ہے، کھا رہا ہے، ہڈیاں رکھ رہا ہے، کھا چکا، جو بیدار بیٹھے ہو، مجلس میں حاضر ہو، کھا چکا، ہڈیاں رکھ دی، گوشت کھا گیا۔ سلیمان نے کہا کر لی افطاری، کہا کر لی، کہا کھڑا ہو جا، یہ کھڑا ہوا۔ سلیمان نے کہا پیچھے ہٹ جا، یہ پیچھے ہٹا۔ سلیمان نے ہرن میں ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، ہرن پھر زندہ ہو گیا۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، اس کے پاس عزت ہوگا، مولا سلامت، یا علی، یا علی سلامت رکھے، یا علی کہنے والوں کو، اس کے پاس عزت ہوگا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ کن کہا، ہرن اٹھ گیا ہرن، پھر کن کہا، وہ ہڈیاں، گوشت تو کھا لیا تھا، گوشت تو گیا ہڈیوں پر، پھر گوشت چڑھا، پر نکلے، تتر بھی اڑ پڑا۔ اب وہ دوست زمین پہ بیٹھ گیا، کہا میں تو بلانے پر حیران تھا، تو نے تو زندہ کرنے پہ حیران کر دیا۔ سلیمان یہ اختیار کیسے آیا؟ سلیمان نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم علی کی اطاعت کریں اور یہ ساری مخلوق ہماری اطاعت نہ کرے۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سلیمان نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم علی کی اطاعت کریں اور یہ ساری مخلوق ہماری اطاعت نہ کرے۔ یہ علی کی اطاعت کا اثر ہے کہ جسے چاہا اذن دے دیا، یہ طاقت ہے علی کے سلیمان کی، جو مردے بھی زندہ کرتا ہے، ہرن بھی زندہ کرتا ہے، تتر بھی زندہ کرتا ہے۔ یہ ہے صحابی رسول،
یہ ہے صحابی رسول، اور ایسے ہوتے ہیں صحابی رسول کہ جن کو اللہ نے اذن دیا ہوا ہو کہ جب بھی چاہے مردہ زندہ کر لے، جب بھی چاہے ہرن کو بلا لے، جب بھی چاہے تندر کو بلا لے، اللہ یہ اختیار دیتا ہے تو رسول کا صحابی بناتا ہے۔ صحابیوں کا اختیار یہی ہے کہ اپنے اذن سے ہر چیز بنا لے، مسئلے بیٹیوں سے نہ پوچھے گے۔ یہ اختیار ہونا چاہیے کہ خود ہر چیز بنا لے۔ اور سارے صحابی ایسے تھے، رسول کے سارے صحابی ایسے تھے کہ جو اذن الہی پر بھی اختیار رکھتے تھے، امر الہی پر بھی اختیار رکھتے تھے۔ اختیار تھا تو صحابی تھے۔ بھئی صحبت میں رہنے کا اثر تو تب ہو کہ جب خربوزہ رنگ بدلائے۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ بدلاتا ہے، اگر خربوزے کے ساتھ کدو رکھ دو تو نہیں بدلائے گا۔ یہ اثر تھا صحبت کا کہ جو اختیار ادھر تھے وہ کنورٹ ہوتے رہے۔ اس لیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ رسول کی محفل میں ہر کوئی بیٹھا اور رسول نے سب کو عطا کیا اور تزکیہ نفس کیا، بس فرق اتنا تھا جس کا رسول نے تزکیہ نفس کر دیا اور ہو گیا وہ سلمان بن گیا، اور جو رسول کا نہ سمجھا وہ مروان بن گیا۔ جو رسول کو نہ سمجھا وہ مروان بن گیا، جو سمجھ گیا وہ سلیمان بن گیا۔ گھبرا گئے؟ یہ اختیار ہے رسول کے صحابی کا، یہ اختیار ہے علی کے صحابی کا۔ اب سوچو اولاد کا اختیار کیا ہوگا، پھر خود علی کا اختیار کیا ہوگا، پھر خود رسول کا اختیار کیا ہوگا، پھر اس کا اختیار کیا ہوگا جسے حسین نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا ہوگا، پھر اس کا اختیار کیا ہوگا جسے حسین نے سفیر بنایا ہوگا۔ سفیر کہتے ہیں پیغمبر کو، پیغام لے کر جانے والے کو سفیر کہتے ہیں، رسول بھی کہتے ہیں کہ جسے بھیجا گیا ہو۔ جو اللہ کا سفیر ہے وہ حسین ہے، جو حسین کا سفیر ہے وہ مسلم ابن عقیل ہے۔ میں کہیں لایا ہوں، کچھ سوچ کر لایا ہوں۔ سلیمان کا صحابی، سفیر ہے علی کا بھتیجا جو مسلم ابن عقیل ہے۔ اب صحابی کا یہ اختیار ہے تو بھتیجے کا کیا اختیار ہو، کیا اختیار ہو کہ کوفے میں اگر آ جائے تو اختیار یہ ہو کہ لوگ کہیں کہ سفیر بنا کر حسین نے جسے بھیجا ہے اللہ جانے وہ کب تک ہمارے درمیان ہے، مگر کوفے والوں تم خوش نصیب ہو، حسین نے عقیل کے بیٹے کو سفیر بنا کر بھیجا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو ہاتھ لگوائے شفا مل جائے گی، کوئی اندھا ہے تو ہاتھ پھرائے بینائی بھی مل جائے گی۔ اور مسلم نے اندھوں کو بینائی بھی دی کوفے میں اور بیماروں کو شفا بھی دی، مگر جب اپنی باری آئی تو تنہا رہ گئے، تنہا رہ گئے مسلم۔ اور اس مسلم نے کربلا سے پہلے حسین پر بہت سارا خرچ کیا، کربلا سے پہلے خود بھی پہلے، دو بیٹے بھی خود اپنے ساتھ، اور حسین نے مدینے سے مکے آ کر مسلم کو بھیجا تھا کوفے، دو گواہ بھی ساتھ بھیجے تھے اور خط جو آئے تھے ان کے جواب کے لیے بھیجا تھا۔ اور 9 ذی الحج کو مسلم شہید ہوئے تھے، 9 ذی الحج کو مسلم شہید ہوئے تھے، اور حسین نے مکہ چھوڑ دیا تھا، اور مسلم کی جو بیٹیاں حسین کے ساتھ تھیں جب مکہ چھوڑ دیا اور ایک منزل پر آ کر رکے تو وہ بیٹیاں مسلم کو یاد کرتی کہ ہمارے بابا بھی ساتھ ہوتے۔ پھر جب پہنچ گئے کربلا اور 5 محرم کو شیور نے خیمے دریا کے کنارے سے اکھڑوا دیے حسین ابن علی کے، تو مسلم کی ایک بیٹی تھی جن کا نام حمیدہ تھا، انہوں نے اس دن 5 محرم کو جب خیمے اکھاڑ دیے دریا کے کنارے سے تو
تو کوفے کی طرف منہ کر کے پہلا بیان کیا تھا، بابا یہ سید تو بڑے نفیس اور شریف مزاج ہے، انہوں نے مکے سے نکلنے کے بعد اب تک تجھے نہیں بتایا، ان پہ اتنی مصیبتیں آ چکی ہیں اور آج تو ان کے خیمے بھی دریا کے کنارے سے اکھاڑ دیے ہیں، مگر انہوں نے تجھے اطلاع نہیں دی، مگر میں پکار رہی ہوں بابا حسین اکیلے رہ گئے ہیں، کوفہ چھوڑ کربلا آ جا۔ یہ بیٹی نے پہلا بیان کیا کربلا میں 5 محرم کو، اسی بیوی نے 6 گزری، 7 کو پانی بند ہوا، پھر بی بی حمیدہ نے بابا کو بلایا، 7 گزری، 8 کو بلایا، 9 کو بلایا، پھر 10 کو بلایا، جب قاسم گھوڑے سے اترے پھر بلایا، عباس گھوڑے سے اترے پھر بلایا، کوفے کی طرف منہ کر کے کہا بابا مسلم اب تو آ جائیے، عباس بھی اتر گئے، قاسم بھی اتر گئے ہیں، حسین کے دوست بھی مارے گئے ہیں، انصار بھی مارے گئے ہیں، جب تک یہ سارے مارے گئے بی بی بلاتی رہی، مگر جب پتا چلا کہ علی اکبر نے زین کو چھوڑ دیا ہے، سینے میں برچی لگ چکی ہے، بابا لینے کے لیے گئے اور علی اکبر کو اٹھا کر لائے، تب اس بی بی نے اپنے بہن کو بدل دیا، کہا بابا اب کوفے سے نہ آنا، اب حسین کا اکبر بھی مارا گیا ہے، بابا اب تیرے آنے کی ضرورت رہی، جو حسین کا سب سے پیارا تھا وہ بھی مارا گیا۔ اکبر کے بعد حسین بھی مارے گئے اور حمیدہ لاش کے گرد بلاتی رہی، لیکن مسلم نہ آ سکے۔ اب 11 محرم کو میں نے ایک جملہ کہنا ہے، 11 محرم کو قافلہ تیار ہوا، جب تیار ہوا تو اس بیوی نے، مسلم کی بیٹی نے اپنی اماں رقیہ سے پوچھا، اماں یہ ہمیں قیدی کر کے کہاں لے جا رہے ہیں؟ قیدی کر کے ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا یہ ہمیں پہلے کوفے لے کر جائیں گے، کہا بیٹا یہ پہلے ہمیں کوفے لے کر جائیں گے، جو عزادار بیٹھے ہو میں بناوٹ کا قائل نہیں ہوں، یہ پہلے کوفے لے کر جائیں گے۔ بی بی حمیدہ رو کر کہتی ہے اماں اگر ہو سکے تو ان سے کہو جہاں مرضی لے جائے مگر کوفے نہ لے جائے۔ کہا بیٹا کوفے نہ لے جائے کیا وجہ ہے؟ کہا میں نے سنا ہے کوفے میں بابا مسلم رہتے ہیں، میں نے بابا سے نہیں ملنا۔ کہا بیٹا کیوں؟ باپ تو بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ کہا اماں اب کیا ملنا، حسین مارے گئے میں بلاتی رہی بابا نہیں آئے، اکبر مارے گئے میں بلاتی رہی بابا نہیں آئے، اماں اگر اب بابا ملے بھی تو میں بابا سے نہیں ملوں گی، اب بابا ملے بھی تو میں بابا سے نہیں ملوں گی۔ یہ ہے بچی 6 یا 7 سال کی بچی ہے، کیا جانتی ہے؟ اور حسین نے چھپا کے رکھا تھا مسلم کی بیٹیوں سے مسلم کی شہادت کو۔ اب بیٹی اونٹ پر سوار ہوئی، کوفے کی طرف چل پڑی۔ یہ کوفہ کربلا سے 40 میل کا سفر ہے، 40 میل کا سفر ہے کربلا سے کوفہ۔ اس 40 میل میں، میل تو 40 ہے مگر کبھی زیارت کے لیے جاؤ تو اس 40 میل میں سادات کے بچوں کی 32 قبریں بنی ہوئی ہیں، 40 میل میں سادات کے بچوں کی 32 قبریں موجود ہیں کربلا سے کوفہ۔ اور یہ بیویاں جو بچوں کو ساتھ لے کر گئی تھی، اونٹوں پر گود میں بیٹھے رہتے تھے، یہ ظالم اونٹوں کو گھوڑوں کے ساتھ بھگاتے تھے، بچوں کے ہاتھ ماؤں سے جدا ہوتے تھے، بچے زمین پہ گر جاتے تھے، پچھلے اونٹ کا قدم بچوں پر آتا تھا اور آواز دے کے کہتے تھے اماں ہمارا آخری سلام ہو، اماں ہمارا آخری سلام ہو۔ اس طریقے سے بچے گرتے رہے، زہرا قبریں بناتی رہی، بچے گرتے رہے، کربلا سے کوفہ تک زہرا قبریں بناتی رہی۔ قافلہ کوفے پہنچ گیا، حمیدہ کہتی رہی اماں میں بابا سے کلام نہیں کروں گی، اماں میں بابا کے ساتھ بات نہیں کروں گی، میں بلاتی رہی بابا نہیں آئے، مگر حیران ہو جو عزادار بیٹھے ہو ہائے ضرور کرنا۔ جب کوفے کے بازار میں قافلہ داخل ہوا تو کوفے کے صدر دروازے پر منظر عجیب تھا، جب بیویوں نے رو کر کہا السلام علیکم یا سفیر الحسین، اے حسین کے سفیر ہمارا سلام ہو۔ منظر کیا تھا؟ کوفے کے صدر دروازے پر مسلم کا سر لٹکا ہوا تھا۔ اب ساری بیویوں نے انتظار کیا کہ وہ بیٹھ جائے اونٹ
جا کر ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بابا مجھے معاف کرنا، میں اب تک کہہ رہی تھی بات نہیں کرنی مگر مجھے پتا نہیں تھا تو حسین سے پہلے ذبح ہو گیا۔ اجرکم اللہ، بابا مجھے معاف کرنا، میں نہیں جانتی تھی کہ تو پہلے ہی مظلوم ہو گیا ہے، تو پہلے ہی قتل ہو گیا، بابا مجھے معاف کرنا۔ بابا کے سر کو دیکھ کر پیشی ختم ہونے کے بعد بیویاں زندان میں آئیں۔ جب کوفے کے زندان میں علی کی بیٹیوں کو 3 دن گزر گئے، جو عزادار بیٹھے ہو شاید کس کا وضو ہو جائے آنکھوں کا، 3 دن گزرنے کے بعد زندان کے دروازے پر ایک دستخط ہوئی، دستخط سننے کے بعد فضا دروازے پر آئی، آ کر پوچھا کون ہے؟ زندان کا دروازہ بجانے والی تو مستور کی آواز آئی کہ میں کوفے کی رہنے والی ہوں، میرا نام طوا ہے اور میں نے ایک بچی سے ملنا ہے جس کا نام حمیدہ ہے اور وہ مسلم کی بیٹی ہے، میرے پاس مسلم کا پیغام ہے، اگر تم قیدیوں میں کوئی حمیدہ ہے تو مجھ سے ملا دے۔ یہ کہنا تھا، یہ زندان کا دروازہ کھلا، حمیدہ نے زمین کو چھوڑا، دوڑ کر طوا کے قریب آئی، رو کر کہا حمیدہ بھی میں ہوں، مسلم کی بیٹی بھی میں ہوں، مجھے بتا میرے بابا کا پیغام کیا ہے؟ کہا تو بیٹی ہے، وہ تیرے باپ کا پیغام ہے، زندان کے اندر چل۔ بی بی اندر آئی، آ کر زمین پر بیٹھ گئی، حمیدہ بھی زمین پر بیٹھی، طوا بھی زمین پر بیٹھی اور بیٹھ کر کہا تو مسلم کی بیٹی ہے؟ کہا میں مسلم کی بیٹی حمیدہ ہوں۔ کہا تیرے بابا کا ایک پیغام ہے جو میں نے تجھے دینا ہے، ایک امانت ہے جو میں نے تجھے پہنچانی ہے۔ کہا جلدی بتا میرے بابا کا پیغام کیا ہے؟ کہا تو کچھ بابا کو کہتی تھی؟ کہا ہاں میں تو بابا کو بلاتی تھی کہ بس تیرا بابا جب شہید ہو رہا تھا میں قریب تھی، آخری وقت میں تیرے بابا نے پانی مانگا، میں نے پانی دیا، جب پانی پلا چکی تو مجھے پلٹ کے کہا طوا کچھ دن کے بعد یہاں ایک لوٹا ہوا قافلہ آئے گا، اس قافلے میں میری ایک بیٹی ہوگی جس کا نام حمیدہ ہوگا، بس اس سے اتنا کہہ دینا۔ بابا کہہ رہے تھے جب تو بلا رہی تھی تیرے بابا کی مجبوری تھی، تیرا بابا اس دنیا میں نہیں تھا، اگر میں ہوتا تو حسین کی مدد کے لیے ضرور آتا۔ حمیدہ نے سن لیا، بین مستورات میں بلند ہو گئے، سن لیا۔ اب پوچھا اگر یہ بات ہے تو اب بتا میرا بابا قتل کیسے ہوا، میرا بابا شہید کیسے ہوا؟ طوا نے جگہ کو چھوڑ دیا، کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو کر کہا حمیدہ اگر یہ بات پوچھنی ہے تو پھر تو بیٹی ہے، میں تجھے نہیں بتاؤں گی، تو بیٹی ہے میں تجھے نہیں بتاؤں گی تیرا بابا کیسے شہید ہوا، اگر مسلم کے بیٹے ہیں تو ان کو بھیج، میں انہیں بتاؤں گی۔ حمیدہ طرف کے کہہ رہی ہے یہی تو میں ڈھونڈنے آئی ہوں، 2 بھائی بابا کے ساتھ بھیجے تھے، نہ مجھے واپس ملے ہیں نہ کوفے میں نظر آتے ہیں، اگر کوئی خبر ہو تو مجھے بھائی